میں نے آج اپنے ادارے میں جسٹس اطہر من اللہ کا ذکر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ اب اچھی خاصی ریڈ لائنز کراس کر رہے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ ریڈ لائنز کراس کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اطہر من اللہ کے ساتھ کوئی اور ججز بھی اب شروع ہو جائیں گے ریڈ لائنز کراس کرنا. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری کے اندر جب ہوا بدلتی ہے تو جوڈیشری بھی پھر سوچتی ہے کہ کس قسم کے فیصلے دینے ہیں. تو یہ باتیں سب کو نظر آ رہی ہیں اور اسی لیے جسٹس اطہر من اللہ نے بھی ریڈ لائن کراس کی ہے کہ پہلی دفعہ ایک ملٹری کے ادارے کو جس طریقے سے انہوں نے کھینچا ہے, میں سمجھتا ہوں اٹس اے ہیوج ڈیولپمنٹ. اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بہت سے ایسے کوارٹرز کے اندر تھرتھلی بڑھ گئی کہ یار کی کر دے میرے ججز, جج نے کی کرتا کل نو ساڑھے دے آ جان گے, ساڑھا میرج ہال بند ہو جائے گا. اگر نیوی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس قسم کے پروجیکٹس نہ کریں تو یہ اس قسم کے پروجیکٹس تو باقی ادارے بھی کرتے ہیں, تو پھر ان کے اوپر کیا ہوگا. تو یہ تو ابھی تو فلڈ گیٹس کھل سکتے ہیں اس چیز کے, مگر یہ پہلی ریڈ لائن ہے. اور اب جب ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے پھر واپسی نہیں ہوتی, وہ ایک پریسیڈنس بن جاتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ تو میں نے تو اطہر من اللہ صاحب کو آج بڑی انکریجمنٹ دی ہے کہ گو ہیڈ, بڑی زبردست آپ یہ جو کام کیا ہے, مگر بہت سے اور بھی اسی قسم کے کام ہیں, ذرا اور ججز کو بھی کھڑا کریں, انہیں کہیں کہ یہ چیزیں بھی دیکھیں, یہ بھی دیکھیں, یہ بھی دیکھیں. یہ انصاف کا تقاضا ہے, یہ عوام کی توقع ہے, آپ کرتی ہے عوام کہ آپ اس قسم کے اچھے کام بھی کریں گے. اور یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے اس ملک کا, جس کا ذکر بائی دا وے نیشنل سیکورٹی ڈاکیومنٹ میں بھی آیا, اس کا بھی حوالہ بھی ہے, اس کو بھی ٹیکل کرتے ہیں ابھی. تو بات یہ ہے کہ جوڈیشری کے لیے اب بہت کام کرنے والے ہیں, اور ہماری امید ہے کہ یہ جوڈیشری جو ہے یہ کھڑی ہوگی اور نیکی کے کام کرے گی اور عوام کو انصاف دے گی. ایلیٹس کو انصاف نہیں دے گی, رولنگ کلاس کو انصاف نہیں دے گی, ایلیٹس کو انصاف دے گی, ایلیٹس کو انصاف نہیں دے گی, عوام کو انصاف دے گی. اور انصاف ہوتا ہی وہ ہے جو عوام کے لیے ہو. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا یہ جو ریڈ لائن ججز توڑنے والے ہیں, میڈیا بھی اب واپس آ رہا ہے ریڈ لائنز توڑنے کے لیے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے بھی ہیں, وہ بھی سوشل میڈیا نے ریڈ لائن توڑی نا, تو اب دیکھیے اب آنے شروع ہو گئے, ان کی رپورٹنگ آنی شروع ہو گئی ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے وہ کہا, اور اینڈ سو آن. مریم کی ٹویٹس جو ہیں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, میاں صاحب کی باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں. ارے بھائی وہ تو کورٹ آرڈر ہے کہ آپ تو اس کاؤنٹر کو کر ہی نہیں سکتے, کورٹ چپ ہے. ابھی کورٹ کے آگے بہت کچھ آئے گا, ابھی آپ دیکھیے گا صحیح ہوتا کیا ہے اس ملک کے اندر. تو اس لیے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا سیٹھی صاحب, فورینسک آڈٹ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ ایک آڈیو لیک جو مبینہ طور پہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آواز تھی, اس کے اوپر باقاعدہ تو آرڈر آ گیا. پہلے یہ سب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آڈٹ کرا لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو رضا بڑی یہ ایک نئی ریڈ لائن توڑی ہے انہوں نے. اس کی وجہ اس کے پہلے انہوں نے یہ ریڈ لائن کے اوپر کراس مار دیا تھا جج صاحب. انہوں نے کہا تھا نہیں میں یہ کیس جو ہے یہ کنٹیمپٹ کا کیس ہے, وہ تو کیس ہی نہیں ہے کہ ان کو بلایا جائے اور ان کی فورینسک کرائی جائے, یہ تو میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے. اور اس میں اندر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا تھا کہ جی وہ میڈیا کو بھی انکلوڈ کریں, میڈیا کو بھی انکلوڈ کریں. تو وہ ریڈ لائن جو تھی وہ بھی انہوں نے اب کاٹ دی اور کہتے جی میڈیا کو نکال دیں. اور جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی جگہ پہ اب میں فورینسک آڈٹ بھی کراؤں گا. تو 3 ماہ سے یا 2 ماہ سے ہم لوگ لگے ہوئے کہ فورینسک آڈٹ کراؤ, انصاف کا تو یہی تقاضا ہے. جو بھی ہے صحیح ہے غلط ہے کراؤ تو صحیح, مطمئن تو کرو سب کو کہ یا جھوٹ ہے یا سچ ہے. تو یہ تیار نہیں تھے, اب تیار ہو گئے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ ہے دس از دا موومنٹ فارورڈ. اور آپ آگے دیکھیے گا اور بھی اس قسم کے فیصلے آئیں گے جس کے ساتھ آپ کو لگے گا کہ وہ جو انصاف کا تقاضا ہے وہ بیلنس کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے. اور کیوں؟ ایک وجہ, اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی, سیدھی سی بات. اچھا اب جو بات آتی ہے جی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے تو خان صاحب کو چھوڑ دیا کہ جی پر ہیں آپ کے توڑو, نہیں ہے تو جاؤ. کیا ایسی صورتحال ہے؟ پر تو نہیں ہے نا یار, پر تو اس وقت بھی نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہے. اب تو جو تھے وہ بھی کاٹ گئے ہیں. اگر 3 سال میں کو بنائے تھے وہ خود ہی انہوں نے اپنی حرکتوں کے ساتھ ختم کر دیے, کاٹ دیے اپنے پر, تو وہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی تو وہ کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ he'll fall by his own weight. ان کا اتنا وزن بھاری ہو گیا کھا کے پی کے کہ وہ اب گر جائیں گے, یہ خود ہی گر جائیں گے. کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مارتے جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا پاؤں ان کے ٹانگیں رہ جائیں گی اور پاؤں رہ جائیں گے اور بغاوت ہو جائے گی انٹرنلی اور چھٹی ہو جائے گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھتے جائیے, گیم از آن.
جی ٹھیک ہے نوٹڈ. جی سولنگی صاحب اوور ٹو یو. ہاں میں سٹھی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا تو حکومت گر جاتی، لیکن بجٹ تو منظور ہو گیا، اور چلے مان لیں جی 172 ووٹ یا 178 ووٹ جو ان کے ہیں وہ نہیں تھے، 168 تھی، لیکن ظاہر ہے اس کے باوجود وہ تو اکثریت سے ہے، وہ انہوں نے کر دیا. پھر آج بھی، اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ تھی جس میں وزیر اعظم کچھ وزراء کے ساتھ ISI ہیڈ کوارٹر گئے جہاں پر آرمی چیف بھی تھے. اس کا پریس ریلیز بھی آیا، حالانکہ تصویر نہیں آئی، کوئی ویڈیو نہیں آئی، لیکن بہرحال وہ رپورٹ ہوا. آج بھی جب وہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کا اعلان ہوا تو یہ تمام لوگ موجود تھے. تو جو تعلقات ہیں وہ تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، بجٹ بھی منظور ہو رہا ہے، تو یہ تو سب اچھا ہے. یہ پھر اس کی کیسے وضاحت کریں گے؟ اچھا، اب آئیے ذرا مزے کی باتیں آپ کو بتائیں. یہ جو بل ہے نا IMF والا اور منی بجٹ والا، ایک دو اور ایشوز بھی ہیں جو رہتے ہیں، وہ بھی ہونے ہیں بھی. یہ اپوزیشن اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، اپوزیشن اس کو اپوز کیا ہے. اب اگر آج حکومت گر جاتی اس سے پہلے تو پھر اپوزیشن کو آ کے یہ کرنا پڑتا. اپوزیشن کی لائن اسی دن پٹ جانی تھی، عوام نے جوتیاں نکال کے اپوزیشن کی پٹائی کرنی تھی، لتر مارنے تھے ان کو کہ عمران خان جو ہے وہ اس نے یہ نہیں پاس کیا تھا، وہ تو پھر ڈٹ گیا تھا، آپ آ گئے اور آپ نے آتے ساری کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ ایڈوائس دی گئی تھی یہی کہ اس کو کرنے دیں، یہ انتظار کریں، ایک کر لے پھر آگے بڑھیں گے، کیونکہ آپ نے تو کرنا نہیں ہے اور یہ ملک کی ضرورت ہے. یہ بڑا ان پاپولر سی چیز ہے، آپ کھڑے ہو کے شور ووٹ ڈالیں مگر روکے نہ، اس کو کرنے دیں. شور بہت ڈالے تاکہ یہ بدنام ہو، اور کرنے دیں. عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس تھا کہ یار شاید میرے لیے اس کی انتظار نہ ہو رہی ہو کہ یہ میں کروں تو پھر میری چھٹی کرا دیں. تو انہوں نے ڈیلے تو کیا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے پورا 1 مہینہ ڈیلے کیا. جو صاحب 33 لاز ایک دن میں کر سکتے تھے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ تھا، انہوں نے 1 مہینہ ڈیلے کیا اس کو. اور IMF کے پروگرام جو ہے جو کہ 11-12 تاریخ کو ان کو ایڈ ملنی تھی، اب کہتے ہیں جی 31 تاریخ کو آپ سے بات کریں گے. تو خان صاحب نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا فورٹیفائی کیا کہ اب نہیں کرتا تو مرتا ہوں، کرتا ہوں تو نہیں، اگر میں نے سروائیو کرنا ہے تو یہ مجھے کرنا پڑے گا، نہیں تو IMF میرے گلے پڑ گیا اور کل کو ایڈ ختم ہوگی تو بینکرپسی اناؤنس ہوگی تو ویسے ہی میری گورنمنٹ گر جائے گی.